أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیک باتوں کا لوگوں کو حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا اور اللہ پر ایمان لانا، یہ 3 ایسی باتیں ہیں جو اعلیٰ مرتبہ اور بلند پایہ صفات کی حامل بناتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر والی امت، بہترین امت اس لیے فرمایا گیا کہ یہ اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اور یہی باتیں پہلے بنی اسرائیل میں تھیں. جب تک وہ اچھی باتوں پر چلتے رہے، پھر اچھی باتوں کا حکم کرتے رہے، پھر بری باتوں سے بچتے رہے اور بری باتوں سے لوگوں کو بھی روکتے رہے، تو وہ بہترین امت اس وقت بنے ہوئے تھے. لیکن جب انہوں نے یہ سب چھوڑ دیا، بری باتوں کی طرف رجوع کر لیا اور اچھی باتیں ان سے رخصت ہو گئیں، تو ذلت اور رسوائی ان کے لیے لکھ دی گئی. اسی طرح آج ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر ہم جب تک اچھی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے، پھر اچھی باتیں دوسروں کو بتاتے رہیں گے، بری باتوں سے بچتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی بری باتوں سے بچاتے رہیں گے، اللہ پر ایمان کو کامل رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی بہتر امت بن کر دنیا میں اور آخرت میں عزت اور شان پائیں گے. پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے اس آیت میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 110. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم ہو خیرہ بہتر امت. تم خیرہ امتن، تم بہترین امت ہو. اخرجت، جو بھیجی گئی، نکالی گئی، للناسی، لوگوں کے لیے. تم خیرہ امتن اخرجت للناسی، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ہم نے بھیجی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کے لیے جو بھیجا، بہترین امت بنا کر بھیجا. تامرون، اب یہ وجہ بتائی جا رہی ہے، تامرون کہ تم حکم کرتے ہو، بالمعروف اچھے کاموں کا، وتنہون اور تم منع کرتے ہو، عن المنکر جو برا کام ہے اس سے، یعنی برے کاموں سے منع کرتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو 3 باتیں آ گئیں، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا اور اللہ پر ایمان لانا. آگے ارشاد ہے، ولو، اور اگر، آمنا، ایمان لے آتے، اہل الکتابی، اہل کتاب، لکانا، بہتر ہوتا،
خیر اللہم یعنی لکان خیر اللہم یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، منہم المومنون ان میں سے مومن بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ پھر پڑھ لیتے ہیں، ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر وہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے ایمان والے بھی ہیں، یعنی کچھ لوگ ان میں سے ایمان لے بھی آئے ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ مالک بن سیف یہودی تھا اور وہب بن یہودا یہ بھی یہودی تھا۔ یہ دو یہودی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے انہوں نے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں، ہم تم سے بہت بہتر ہیں اور ہمارا دین بھی تمہارے دین سے بہت بہتر ہے۔ جب اس نے یہ کہا انہوں نے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، یعنی تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ ایمان لے بھی آئے ہیں مگر ان میں سے اکثر افراد نافرمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کھل کر بیان فرما دیا۔ آپ غور کریں کہ برے کام ہمارے معاشرے میں پھیلتے جا رہے ہیں اور اتنا زیادہ حد تک پھیلے ہوئے ہیں، اب تو بعض مسلمان صرف نام کے رہ گئے ہیں، کفر و شرک اور بدعت اور بری رسمیں اتنی اندر بھر گئی ہیں کہ ان کی مثال تک نہیں ملتی، اور فسق و فجور یعنی گناہوں کی عادتیں پڑ گئی ہیں، اور بد اخلاقی میں اپنی مثال آپ بن گئے ہیں۔ بے حیائی اور فحاشی میں تو کوئی حد ہی نہیں چھوڑی انہوں نے۔ غیر شرعی قول و فعل میں تو دیکھیں کون سا کام ہے جو کہ اسلام کے مطابق چل رہا ہے۔ گنتی کے لوگ ہیں جو صحیح معنی میں اسلام پر چلنے والے ہیں، اکثر و بیشتر اسلام سے دور جا رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم دین پر چلنے والے ہیں تو دین پر دوسروں کو بھی چلائیں، اگر ہم اچھائی کرنے والے ہیں تو دوسروں کو بھی اچھائی کرنے والا بنائیں، اگر ہم بری باتوں سے بچنے والے ہیں تو دوسروں کو بھی برائی سے بچا کر اللہ کے قریب لائیں۔ یہ ہے ہمارا کام، کیونکہ نیک کام جو ہوتے ہیں چاہے وہ عبادت ہو، اخلاق ہو، اخوت ہمدردی ہو، یہ ہوتے ہی اخوت سے ہیں، ہمدردی سے ہیں، خیر خواہی سے ہیں، اتفاق اتحاد سے ہیں، آپس میں تعاون کرنے سے ہیں۔ جس طرح اللہ نے فرمایا نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور جو گناہ کے کام ہیں اس میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آج کل حالت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بندہ جب بلاتا ہے تو گالی دے کر بلاتا ہے، حالانکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گالی نہ دو، کیونکہ دوسرا کیا پتہ تم سے بہتر ہو، ہمیں کیا پتہ کون سا بندہ اللہ کو پیارا ہو جائے یا
اگر کوئی گناہگار بھی ہے وہ توبہ کر لے، اللہ کا پیارا ہو جائے، تو ہمیں اس کو گالی دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ الٹا گناہ ہی ہوگا نا۔ کسی کو گالی دینے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ تو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، دوسرے بندوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنا بھی خیال رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت کو بہترین امت اس لیے کہا گیا ہے کہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور تیسری بات جیسے آیت میں بیان ہوئی، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ بڑی صفات ہیں جو بندوں کو دوسروں سے مقبول کرتی ہیں۔ وہ آدمی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، شریعت کی حدود میں رہتا ہے، عقائد اور اعمال کو بھی شریعت کے احاطے میں رکھتا ہے، بری باتوں کو روکتا ہے، اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے تو طاقت سے روکتا ہے، ورنہ زبان سے روکتا ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا، دل میں تو برا جانتا ہے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یعنی تم میں سے جو بندہ برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کی طاقت نہیں ہے، تو فبلسانہ، تو پھر اپنی زبان سے اس کو روکے، فإن لم یستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، فبقلبہ، تو پھر زبان میں تو کم از کم برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا بہت کمزور درجہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، برائیوں کو روکنا ہے اور نیکیوں کو پروان چڑھانا ہے۔ برائیاں اندھیرے کی طرح ہیں اور نیکیاں روشنی کی طرح ہیں، تو ہم نے معاشرے کو روشن کرنا ہے اور اندھیروں سے اس کو نکالنا ہے۔ یہ ہے اصل کام مسلمان کا، کیونکہ اب دیکھیں کہ امت کو شرف یہ بھی ہوگا قیامت کے دن، تو یہ دوسروں پر گواہ بھی تو ہوں گے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دوسرے امتوں پر گواہ ہوں گے۔ اور یہ ہے کہ جو آپس میں ہمارا اتفاق اتحاد ہے، پیار محبت خلوص ہے، تو اس میں ہم زبان اور ہاتھ کو اگر کنٹرول کر لیں تو دوسرے بندے دیکھیں اتفاق اتحاد میں آ جائیں گے، امن و سکون میں آ جائیں گے، کیونکہ زیادہ تر گناہ جو ہوتے ہیں ہاتھ اور زبان سے ہوتے ہیں۔ زبان سے بندہ دوسرے کو تکلیف نہ دے، گالی نہ دے، غیبت نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، کسی کو جو ہے کسی کی عیب نہ ٹٹولے، کسی کے وہ جو ہے الزام نہ لگائے، اور کسی کے اوپر جو ہے آپ دیکھیں کہ تہمت نہ لگائے، اور اسی طرح سے بہتان نہ باندھے کسی پر، اور گالیاں نہ دے، اور مذاق نہ کرے، اور عزت سے پیش آئے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح ہاتھ سے چوری نہ کرے، کسی کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالے، کوئی ہاتھ اور زبان سے بندہ بچائے تو معاشرے میں سکون ہو سکتا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دیکھیں عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہجرت کرنے والا جو ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہجرت کرنا، جیسے ایک بندہ ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسرے جگہ پر چلا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہجرت کرتا ہے۔ ہجرت یہ ہے کہ بندہ جو اللہ نے منع کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو ترک کر دے، ان کو چھوڑ دے، یہ بھی ہجرت ہے، اور ایسا کرنے والے کو مہاجر کہتے ہیں۔ یہ حدیث میں بات ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حتیٰ کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے۔ آج کل تو ایسا ہے نا، وہ اپنے درجات کا حساب رکھا جاتا ہے، کہتا ہے میں تو بڑا ہوں اور وہ تو کل پرلے درجے کا ہے، وہ تو کمی ہے، وہ کمزور ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، وہ تو ٹکے کا بندہ ہے، میری پوزیشن بہت اچھی ہے۔ اس میں آ کر وہ تب تباہی پھر جاتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہوتا ہی وہی ہے، ایمان اس میں آتا ہی تب ہے جب وہ وہی چیز پسند کرتا ہے اپنے لیے جو دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو پھر ایمان تو پھر اس طرح چلا جاتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث میں کہ کوئی شخص جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ایمان سے اس وقت خالی ہوتا ہے، اسی طرح شراب پی رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، مر جائے اس وقت تو اس کی ایمان سے خالی ہی وفات ہوگی۔ اسی طرح لوٹ مار کرتے ہوئے
جو ڈاکو ہوتا ہے وہ بھی ایمان سے خالی ہوتا ہے، اگر اس وقت لوٹ مار کرتے ہوئے مر گیا تو ایمان سے خالی ہی گیا۔ تو اس لیے ایمان جو ہے اس کی حفاظت کریں، یہ اصل چیز ہے ایمان جو ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ایمان کے ساتھ موت ہو جائے تو اللہ کی رحمت ہے، اگر اس کے اگلا درجہ بہتر ہو جاتا ہے، ورنہ جو موت ہے اگر بہتر نہ ہوئی، ایمان پر نہ ہوئی تو پھر کام خراب ہے۔ جیسے ایمان کہتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اسی طرح امنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی یقین کرنا، پھر اعضاء کو اس کام کی طرف لگانا تاکہ اعضاء وہ کام کریں جو زبان نے اقرار کیا، جس کو دل نے مانا، اور کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اس پر بندے نے مان لیا اللہ کے قانون کو، تو پھر اپنے آپ کو شریعت کے مطابق تو چلائے نا، اعضاء کی حرکات کو پھر اس شریعت کے تابع کر دے، تبھی مومن بنے گا نا، ایمان اس وقت آئے گا۔ تو ایمان کی حفاظت کریں اپنے آپ کو جو ہے، کیونکہ ایمان ہر نیکی کی جڑ ہے، اور ایمان کے بغیر دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، وہ ایمان نہیں ہے لیکن بڑے بڑے کام کرتے ہیں، تو نیکی کے لوگوں کی کبھی زلزلہ آ جائے، کسی جگہ کوئی قحط پڑ جائے تو وہاں مدد کرتے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں ہے تو ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ تو اس لیے جو ہے یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور سب سے بڑی بات جیسے میں نے بتایا، ہمارے لیے بہتر اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور دوسروں کے ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ ابو لہب کی جو بیٹی تھی حضرت درہ، وہ مسلمان ہو گئی تھی، حضرت درہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس کے زبانی حدیث مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں درج کی ہے، تو فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر جلوہ گر تھے، عرض کیا کہ کون سا شخص بہتر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگوں سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قرآن پاک پڑھتا ہو، یعنی قاری قرآن ہو، اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ پھر فرمایا سب سے زیادہ اچھائیوں کا حکم کرنے والا ہو۔ پھر فرمایا سب سے زیادہ برائیوں کو روکنے والا ہو۔ پھر فرمایا سب سے زیادہ رشتے ناطے کو ملانے والا ہو۔ تو یہ صفات ہیں اچھے بندے کی کہ وہ قرآن پاک کا قاری ہوتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے، یعنی اب قاری سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن پاک پڑھے، بلکہ پڑھ کے اس پر عمل بھی کرے اور پھر دوسروں کو بھی بتائے۔ اسی طرح پرہیزگار، خود پرہیزگار بنے، دوسروں کو بھی پرہیزگار بنانے کی کوشش کرے، اور اگر نیکیاں خود کرے تو دوسروں کو بھی نیکیاں کرانے والا بنائے۔ برائی سے خود روکتا ہے تو دوسروں کو بھی روکے۔ اسی طرح اچھے کام کرنے والا ہے تو دوسروں کو اچھے کاموں پر لگائے، اور اسی طرح سے رشتے ناطے جو ہیں ان کو ملانے والا ہے تو دوسروں کو بھی کہے کہ آپ رشتے ناطے نہ توڑو بلکہ ان کو ملاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہتر امت فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے، رسولوں کے سردار ہیں، بڑی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ اسلام مکمل جو دنیا کے کام ہیں، دنیا میں چلنے والے سب کاموں کا احاطہ کرتی ہے۔ اسلام کا مکمل احاطہ ہر چیز پر ہو جاتا ہے جب شریعت کے اندر بندہ آتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، ہر چیز کا حل ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی کنجیاں بھی دے دی گئیں، مٹی کو پاک کر دیا گیا کہ جس جگہ نماز کا ٹائم ہو جائے وہاں آپ نماز پڑھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بڑی برکتیں، رحمتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی بڑی اللہ کے کرم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، جیسے آپ یہودی ہیں، تو انہوں نے دیکھیں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، نہ بائبل کو مانا، یعنی وہ انجیل کو مانا، پھر نہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا، ایمان لائے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لائے اس پر ایمان لائے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں عیسائی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لائے، اس پر بھی ایمان نہ لائے، تو اس لیے یہ اسلام سے دور ہو گئے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ان کے بارے میں فرمایا، دیکھیں بہت خوبصورت الفاظ میں فرمایا، تو اس لیے ہمیں بھی ان کے بارے میں ایسے الفاظ ہی یعنی کہ کرنے چاہیے جس سے وہ دوسروں کے دل میں نرمی پیدا ہو اور وہ اسلام کی طرف لگاؤ پیدا کریں. جیسے اللہ نے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. کتنا خوبصورت انداز ہے بات بتانے کا، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ اہل ایمان لے آتے تو ان کے لیے کتنا بہتر ہوتا. منہم المومنون، ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں یعنی ایمان لے بھی آئے ہیں، جس طرح حضرت وہ آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے ان یہودیوں میں سے. پھر کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے. اسی طرح عیسائیوں میں نجاشی بادشاہ تھا، وہ بھی مسلمان ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے طریقہ کار، کہ اللہ نے فرمایا کہ منہم المومنون، ان میں سے کچھ ایمان لائے بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں، ایمان نہیں لائے، نافرمان ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پاک پر ایمان نہ لائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں بتا دیا. ہمیں بھی اس طرح سے بیان کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کے دل بھی نرم ہوں اور وہ اسلام کے اندر داخل ہوں. تو اسی طرح سے کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ اچھی بات کو خود بھی کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی بتانا چاہیے. اور ہم جو ہے دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، روایت کرتے ہیں، ابو داؤد میں موجود ہے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی مخلوق ایمان کے اعتبار سے افضل ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے افضل ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو حق ہے، باقی افضل ہے. پھر فرمایا آپ بتائیں کون سے اور یعنی مخلوق افضل ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین افضل ہیں. فرمایا حق ہے. پھر فرمایا ایمان کے اعتبار سے کون افضل ہے. پھر آپ نے خود ہی بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کے اعتبار سے وہ لوگ بھی افضل ہوں گے جو بعد میں آئیں گے اور جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، جو وہ کتاب میں پائیں گے یعنی قرآن پاک میں اور شریعت میں، تو اس پر عمل کریں گے، وہی ایمان کے اعتبار سے افضل مخلوق ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے اگر ہم آج قرآن پاک کے مطابق یعنی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی بنا کر اور اسی کو پھر دوسروں کو بھی بتائیں، تو انشاءاللہ ہم بھی اچھے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اچھے شمار ہوں گے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر ضرور مسکرائیں گے اور ہمیں اپنے ساتھ ضرور لے جائیں گے. تو یہ تو ہمیں کوشش کرنی ہے نا. تو اس لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اگر ہم اچھے ہیں، دوسروں کو اچھا بنائیں، پھر اس طرح سے مضبوط ہوتے جائیں اور پھر اللہ کی رسی کو، دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو پھر اللہ کی رسی کو جب تھام لیں تو پھر وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر تفرقے میں نہ پڑیں، پھر ایک دوسرے پر نہ کوئی گلہ کریں، ایک دوسرے کے اوپر نہ گالیاں دیں، نہ ان کو دوسروں کو برا کہیں، نہ دوسروں کو، کیونکہ آج کل تو دوسروں کو ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہہ دیتا ہے. یہ کتنا بری بات ہے کہ وہ دوسرا بھی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو کافر کہہ دیتے ہیں. کافر کہنا تو یہ دیکھیں کلمے کا انکار کرے تو پھر یا وہ شرک کرے، کوئی اس طرح کی بات جس پر کفر لازم آئے، یہ جو ہے فروعی اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے کو کافر کہہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ آج کل عام تام ہے. تو اس بات پر جو ہے ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دے دینا گناہ کی بات ہے، اللہ کی ناراضگی کو لانا ہے. بلکہ ہمیں تو اس وقت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا معاملہ بنانا ہے کہ آپس میں اتفاق اتحاد یعنی اللہ کی رسی کو تھام کر مضبوطی سے ایک ہو جانا ہے، اور تبھی ہم یہ اس وقت کفر کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم آپس میں اس طرح اچھے بن سکتے ہیں. شعب الایمان میں حدیث نمبر 7950 ہے. دیکھیں فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. تو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ. پھر فرمایا کہ رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنے والا، سب سے زیادہ نیکی کا حکم کرنے والا اور برائیوں سے روکنے والا.
تو جس میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے وہ برائیوں سے رک جاتا ہے اور نیک کام کرنے والا بن جاتا ہے، اور پھر دوسروں کو بھی اس راستے میں چلائے۔ تو یہ ضرورت ہے اس وقت، جو ہے نا، اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے بہت کرم فرمانا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا تھا کہ قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی لوگوں کی، تو ان 120 میں سے 80 صفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، اور باقی 40 صفحے جو ہیں باقی پیغمبروں کی ہوں گی، اور صرف 80 صفحے جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دیکھیں نا، دگنا ہے، ڈبل۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی جو جنت میں جانے والے ہوں گے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ آج کل دور جو ہے دور فتن ہے، ہر وقت فتنے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے فساد شروع ہیں، اور اس طرح ایک دوسرے کے گردن پکڑ رہا ہے۔ ابن ماجہ میں جیسے حدیث ہے کہ ایسے دن آنے والے ہیں کہ دین پر ثابت رہنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا، لیکن اس کا ہر عمل اور اس کا اجر 50 آدمیوں کے عمل کے اجر کے برابر ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے آج کل کے دور میں نیک عمل کرے بندہ تو 50 لوگ عمل کریں تو اس کے برابر ثواب ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ کوشش کریں، اچھے کام کریں، نیک بنیں، دوسروں کو نیک بنائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام غربا کی طرف، جو غریب ہیں انہی کی طرف لوٹے گا، کیونکہ انہی سے ہی شروع ہوا تھا۔ تو غربا کو مبارک ہو۔ تو اس لیے جو ہے آج دیکھیں کہ مومن جو ہوتا ہے اس کو رسوا کیا جاتا ہے، اور جو فاسق فاجر جو ہوتا ہے، جس کے پاس 4 پیسے ہیں، ذرا تھوڑی سی جو پھونپا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ اسلام کے خلاف ہے۔ نام دونوں ہی مسلمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح کوشش کرنی ہے، نافرمانی سے بچو، سرکشی سے بچو، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، دوسروں کو نیکی کا پیغام پہنچاؤ، اپنے بچوں کی فکر بھی کرو، اپنی بھی فکر کرو، عزیز و اقارب کی کرو، اپنے قوم کی فکر کرو، پھر اپنے ملک کی کرو، اور اتفاق اتحاد سے ایک ہو جاؤ، خود بہتر بنو، اچھے بنو، نیک بنو، اچھائی کو پھیلاؤ، اچھے بن جاؤ، پھر اچھائی کو پھیلاؤ، نیکی کو، نیک بن جاؤ، نیکی کو پھیلاؤ، برائی سے رکو، برائی کو روکو۔ اس طرح آپس میں سب اکٹھے ہو کر ایک اپنی قوم اور ملک کو بدل کے رکھ دو، اور تاکہ اسلام کا گہوارہ بن جائے اور اسلام کا نام روشن ہو۔ اور دین اسلام جب روشنی بن کر آئے گا تو وہ نہ صرف ایک جگہ بلکہ پوری دنیا کو روشن کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی روشنی سے مکمل طور پر روشناس فرمائے، اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں نیکی کرنے والا اور نیک کاموں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور برائی سے رکنے والا اور دوسروں کو روک کر جنت میں جانے والا بنائے، اور ایمان کامل پر قائم رہ کر اس دنیا میں ہمیں قائم و دائم فرمائے، اور پھر ایمان کامل کے ساتھ، اعمال صالح کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین۔